اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی خواجہ عاطف احمد، سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن. ابھی مریم نوازی پریس کانفرنس چل رہی ہے، 5 منٹ ٹھہرتے ہیں. 5 منٹ ٹھہرے، مریم نوازی پریس کانفرنس چل رہی ہے. چلو ٹھہر. ابھی 5 منٹ تک ٹھہرے، وہ ایک اور پریس کانفرنس چل رہی ہے. پہلے پریس کا بھی میں کمال کرتا ہوں، کمال ہو گیا الحمدللہ. کیمرہ تھے آج میرا گھر کا. ہاں میں سمجھنا میں شادی تو ملے میرے نال بیٹھے گا. میں نے فون کر یار میرے سے پی گئی چھڑنے کا، پھر میں آپ آؤں گا. اسلام آباد میں آلو رکھ دیا آپ نے. سر یہ ایک نعمانی ویڈیو بنا لی، یہ والی باہر باہر سے ویڈیو بنایا تاکہ پتہ چلے کتنا ویڈیو بنا رہا تھا نعمان. ابھی ٹائم میں کھڑا ہو گیا نا، آگے پیچھے ویڈیو بنا ادھر کی بھی بنا لو، کیمروں کی ہماری بھی بنا لو. مریم چل رہی ہے، اس کو لائیو بھی چلے گا. ابھی وہ 5-7 دن میں گپ شپ لگا. ٹھیک ہے میں کیوں تم شروع 4 گھنٹے کا بندش کیتا ہے. ہاں چلے کیتا ہے. بند گیا منیر. کہاں پہ بیٹھ آؤ. چلو جلدی آؤ نا. اچھا آؤ گے نا ٹاپک میرے سامنے ہے نا. سارا آپ نے ویڈیو بنانی ہے. ہمارے پیچھے سے شروع ہو گیا. میں فرنٹ پہ کیمرہ جتنی ڈی ایس این چیز کھڑی ہیں تمام ویڈیو بنانی ہے. میں 1-1.5 منٹ ٹھیک ہے. ویڈیو بنا کے پھر مجھے آپ سینڈ کریں گے، لیکن جلدی پہنچیں گے. تیرے بندے بنا رہے ہیں نہیں، وہ فارمیٹ بننے کی دیو تو اچھا ہو گیا ہے. باقی بھی آ رہے ہیں. ہاں اونچا بولنا ہے، اونچا بولنا. تھوڑا نہیں ہوگا وہ میرے خیال میں. وہ ان کو بند کر دے سروس. سروس بند کر دے یار، فون بند کر. بیٹا سروس بند کرا یار، سروس بند کرا. جی شکر اللہ کا. 100% ہے 100% بالکل. اگر آپ بلکہ آپ نے چین والوں کو بھی بولنا ہے، 7 والوں کو. ہاں ہلو ٹھیک ہے. ایسے بند کر دینا. ہاں بند کر دیں. ہلو اس میں ایکچولی بیٹھا پریس کے بیچ میں، تو میں آپ کو جو ہے اس میں آپ یا مجھے گھنٹے کال کر لیں، پھر میں آپ کو نا مزید بتا دوں. اوکے اوکے تھینک یو. ہے
شادی میں سنجے پہ ایڈا ملے پہ بھائی چلو سر بیٹھو بیٹھو چلو بھائی تلاوت کرتے فٹافٹ چھوٹی کلو بننا پڑتا. اچھا چلو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت آپ کر دو گے. تلاوت بول بن جائے. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی خواجہ عاطف احمد, سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن, سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے مختصر وقت میں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائیں اور ہمارا جو روزگار کا سلسلہ ہے اس میں آپ نے ہماری کوریج کر کے ہمارا سانہ بسانہ ساتھ دیا ہے, اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو ہمیشہ کی طرح حکومت جیسے باقی معاملات کو حل کر رہی ہے, ہم نے اس سے پہلے 5 کو اسٹرائک کا اعلان کیا تھا, لیکن منسٹر حماد اظہر اور سیکرٹری پیٹرولیم نے ہمارے سے ریٹن اس میں MOU سائن کیا تھا جی کہ آپ کا جو 6% آف دی سیلنگ پرائس ہے وہ مارجن آپ کا دے دیا جائے گا آپ کو, اور ہمیں اس کے لیے 10 دن کا ٹائم دے دیا جائے گا. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح انہوں نے پھر بیک آؤٹ کیا اور اب مجبوراً ہمیں کل کے لیے اسٹرائک کا ہم نے اعلان کیا ہے. جی اور میں اسٹرائک سے زیادہ شعوری طور پہ میں کاروبار بند کرنے کا لفظ استعمال کروں گا, کیونکہ یہ اب جو مارجن ہے اس میں ہمارے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے, لہذا ہم اپنا کاروبار بند کرنا چاہ رہے ہیں. تو باقی ایک اور بات کہ کسی صاحب نے یہاں سے بھی بات کی تھی کہ جی ہمارے منسٹر صاحب جو نیشنل ایشوز ہیں ان کو ہم ٹویٹر کے اوپر, وہ آپ نے ٹویٹر کے اوپر نہیں آپ ان کو سیٹل کرتے. کسی بندے نے یہ ٹوٹل ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے جی کہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, قطعی طور پہ ہمارے کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی اور ہم اپنی اسٹرائک کی کال کے اوپر قائم ہیں. جی 2-3 کوشچنز آپ کے ہو گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ نیشن وائڈ ہے جی اسٹرائک. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ آل اوور پاکستان اور انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے یہ اسٹرائک کی جائے گی, جس میں جتنی دیر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم یہ پمپس کو دوبارہ نہیں آپریشنل کریں گے. اور جو آپ نے بات کی ہے کمپنی کی سائز کی, ہر کمپنی کا اپنا اپنا ہے, وہ یہ پریشر لے ہی نہیں سکتے. ہر شہر میں 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 اپنا کمپنیز کے ہیں, وہ سارے لاہور کو یا سارے پاکستان کو وہ کیسے نہیں کر سکتے اپنے شہروں کو. دیکھیں اس میں اس وقت 3 روپے 91 پیسے سپر کے اوپر ہمارا مارجن ہے. 3 روپے 91 پیسے میں سے ہمارے جو ریگولیٹرز ہیں OMC اپنا اور یہ آپ کا جو اوگرا ہے اور تیسرے نمبر پہ پیٹرولیم منسٹری ہے, ان کی ملی بھگت سے یہ 85 سے 90 پیسے ہمارے سے اسی میں سے واپس لے جاتے ہیں. آن پیپرز ہماری 391 ہے, لیکن جو ٹیک ہوم ہے وہ 3 روپیہ 1 پیسہ بنتی ہے. فائٹ کی ابھی اسٹڈی کروائی ہے گورنمنٹ نے, جو ان کا اپنا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے,
انہوں نے 4 روپے 3 پیسے پر لیٹر کی آپریشنل کاسٹ نکالی ہے. آپریشنل کاسٹ آپریشنل کاسٹ، میں پروفٹ کی ابھی بات نہیں کر رہا، آپریشن کاسٹ نکالی ہے. تو آپ بتائیں کہ ہم جیسے کوئی فیکٹری لگاتا ہے، اگر وہ فیکٹری نہیں چل رہی تو ہمارا اتنا تو رائٹ ہے کہ ہم اپنا کاروبار بند کر دیں بجائے پلے سے کھانے. دیکھیں اس میں یہ تو تقریباً 7.5 کے قریب بنے گا، اور اس میں فلکچویشن آتی رہے گی. پرائس اوپر جائے گی تو یہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا جیسے جیسے انفلیشن بڑھے گی. اگر پرائس کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ نیچے کی طرف آتا ہے. سر آج حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ معاملہ طے کیے گئے تھے اس کی سمری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اب کابینہ کے اجلاس میں جو ہے نا اس کو غور ہو. یہ سر ٹوٹل جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا ہے، یہ بالکل ٹوٹلی یہ ڈس انفارمیشن ہے. نہ انہوں نے جو سمری بھیجی تھی اس کو ریورس کیا، وہ منگوایا انہوں نے ریویو کرنے کے لیے، لیکن ہمارے ساتھ کسی کا ابھی تک کوئی آفیشلی رابطہ نہیں ہوا ہوا. دیکھیں جی، میں پولیٹیکل بات تو نہیں کرنا چاہتا. جو حکومت نے کیا ہے، حکومت بھی میرا خیال ہے اسی دباؤ کے نتیجے میں آئی تھی، اور ہم بھی، ہمارا یہ تو رائٹ ہے نا کہ سارا پاکستان جو صرف پیٹرولیم ایسوسی ایشن نے چلانے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، باقی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں. اگر ہمارے روپے 2 روپے سے اگر حکومت چل سکتی ہے تو ہم اس کو وڈرا کر لیتے ہیں. لیکن یہ سارا خرچہ جو ہے وہ سارا صرف پیٹرولیم انڈسٹری نے تو نہیں اٹھانا. سر یہ آپ کا سوال بڑا پرٹنر ہے جی. اس سے پہلے میں ایک کلیئرٹی لے کے آؤں گا. ابھی کچھ دن پہلے آئل ٹینکر ایسوسی ایشن نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کا ہماری ہڑتال سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ بات بالکل صحیح ہے. ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ان کی ہڑتال میں شمولیت نہ ہونے کی وجہ سے پورے پاکستان میں 80% پمپ چلتے رہیں گے، ابھی کہ 15 سے 20% بند ہوں گے. یہ سر سے غلط بات ہے. آئل ٹینکر ایک علیحدہ ایسوسی ایشن ہے، ہم پیٹرول پمپ مالکان ہماری پی پی ڈی اے کے علیحدہ ایسوسی ایشن ہے. اگر آئل ٹینکرز والے پیٹرول لے کے آتے بھی ہیں، اگر ہم لوگوں نے اسٹرائک کا اعلان کر دیا اگر ہم پمپ نہیں چلائیں گے تو وہ پیٹرول کسی کے کام نہیں آئے گا. نمبر 1. نمبر 2 سر آپ کے سوال کے لیے کہ لاہور میں سے اس وقت 350 400 پیٹرول پمپ اس وقت لاہور کے اندر موجود ہے. ہماری سر جو ورکنگ ہے، جو ہمارا اس وقت جو ہمارا نیٹ ورک ہے، انشاءاللہ الحمدللہ جی 80 سے 90% پمپ بند ہوں گے. 8 سے 10% پمپ وہ ہیں جو کمپنی خود آپریٹ کر رہی ہے. یہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ 80% یا 70% پمپیں بند کرا لیتے ہیں، جو پیچھے 30% پمپ رہ جائیں گے ان کے اوپر آپ سب لوگ بھی جائیں گے تو آپ کے پیٹرول لینے میں بے تحاشا دشواری ہوگی کہ پورے 350 400 پمپ کا لوڈ 25-30 پمپ برداشت کر سکیں گے، ایونچولی وہ بھی بند ہو جائیں گے. دیکھیں میں آپ کو اس کا اسٹیٹ وے میں نے بتایا ہے کہ جو فائٹ کی رپورٹ ہے ہم اس وقت آلریڈی مائنس میں جا رہے ہیں. کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ جس سائٹ پہ آپ بیٹھے ہیں یا کوئی بھی فار دیٹ میٹر اسلام آباد کی ہے 50 کروڑ کی 60 کروڑ روپے کی سائٹ ہے. اس کا آپ بزنس پروجیکٹ جب اس کا وہ لیتے ہیں اپنا اس کی فیزیبلٹی بناتے ہیں، اگر آپ 5-6% بھی پروفٹ اس سے نہیں لے سکتے تو ایسا کاروبار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم آگے بھی منسٹر صاحب کو کہہ چکے ہیں کہ ہمارے 80% لوگ اگر ہمیں او ایم سیز کے چنگل سے آزاد کر دیا جائے، 80% جو پرائیویٹ لینڈز کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لیز لینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی اور کاروبار کرنے کی اجازت دے دی جائے تو 80% لوگ یہ کاروبار چھوڑنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی پہلے تو یہ ہے کمیونٹیز کے اندر بلیک شیپ ہوتی ہیں، میں بھی چند لوگ یہ کام کر رہے ہوں،
جس کو ہم آپ کے ساتھ مل کے اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم نے بڑی کوشش کر کے منسٹری کی آنکھیں کھول کے FPR والوں سے میٹنگز کر کے تو ہم نے یہ اسمگلنگ کو رکوانے کے لیے ان کو پریشرائز کیا ہوا ہے. سر ایک بات اور میں ایڈ کروں گا کہ آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا جی کہ جو ایرانی تیل اور جو مکس پیٹرول وہ سر ہمارے میں سے نہیں ہے. ان کو نہ تو ایسوسیشن نے کبھی آن کیا ہے نہ ان کو سپورٹ کیا ہے. اور وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم لوگ تو اپنے مارجن کے لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مارجن نہ بھی ملے وہ ابھی بھی اتنا کما رہے ہیں، وہ کھلے رہے، وہ کھلے بھی رہے، وہ چاہے بند رہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو آپ 1 روپے کمیشن دیں گے اس میں تیار ہے کہ وہ آلریڈی اسمگلڈ پروڈکٹ سے اور مکسنگ سے بے تحاشا پیسے کما رہے ہیں. جی لاہور کی تقریباً اس وقت 3 ملین کے قریب ہماری ڈیلی کی کنزمپشن ہے. 3 ملین لیٹر پیٹرول اور ڈیزل دونوں کو ملا جوائنٹ. آپ آج رات سے بند کر دیتے ہیں 12 بجے بند، صبح 6 بجے ایک پینک کریٹ ہوگا پیٹرول پمپ پہ. ضلع انتظامیہ اثر بھی آتی ہے، اسٹیٹ اثر بھی آتی ہے، آپ کے پیٹرول پمپ کو آتی ہے. دیکھیں جی ہم کوئی اسٹیٹ اس میں آئے ایکشن میں آئے کچھ بھی ہو، جتنی دیر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم قطعی طور پہ یہ کاروبار دوبارہ سٹارٹ نہیں کریں. جی چیئرمین صاحب نے ہمارے صبح 6 بجے کی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے آل اوور پاکستان اسٹرائک کے لیے، اور یہ انڈیفینٹ ٹائم کے لیے پیریڈ کے لیے ہوگی. جی ہم تو پہلے ہی چاہتے ہیں لائسنس کینسل کریں. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہماری 80% کمیونٹی اس پروفٹ کے اوپر، اس بزنس ماڈل کے اوپر کام نہیں کرنا چاہتی، تو ہم بڑے خوش ہوں گے یہ ہمارے لائسنس کینسل کر دیں اور ہماری جان چھوٹ جائے. جی سر. سر یہی بات میں پہلے ریپیٹ کی تھی کہ ہم لوگوں نے پہلے ہڑتال کی کال دی تھی 5 تاریخ کو، 5 نومبر کی ہڑتال کی کال تھی. اس پہ 3 تاریخ کو منسٹر حماد صاحب نے ہمیں بلایا، ہماری ایسوسیشن کو، ہمارے سے بیٹھ کے انہوں نے جو ہمارے مطالبات سنے اور ایک ریٹن کاغذ پہ MOU پہ سائن کرایا کہ جو سمری ہوگی وہ ہماری مشاورت کے بعد ECC میں پیش کی جائے گی، اور اس کے اندر ہمارا سبسٹینشیل جو ہم نے جو ان سے مطالبات کیے ہیں وہ مانے جائیں گے. لیکن سر وہ 17 تاریخ تک کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، ہم لوگ 20 تاریخ تک ان کا ویٹ کرتے رہے ہیں. 20 تاریخ تک انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی انہوں نے ہمارے مطالبات نہیں مانے. الٹا انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. یہ آپ لوگوں کے میڈیا کے تفصیل سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے 70 پیسے کی سمری موو کی تھی جو کہ بالکل ہمیں قبول نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم نے پھر رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے رابطہ نہیں کیا. اس کے بعد ہم نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے اور ہم اسٹرائک پہ کل صبح 25 تاریخ کو صبح 6 بجے سے پورا پاکستان بند کریں گے. تھینک یو سو مچ.